ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمود رضا سید. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ادبی جو ہے باتیں آج اس پروگرام میں ہم جو ہے وہ سن رہے ہیں. اسپیشلی اگر ہم فیصل آباد کے کانٹیکس میں بات کریں, لائل پور کے کانٹیکس میں بات کریں, تو اس کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, اسٹیٹ ڈرامہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور نیکسٹ جو ہے ہم ایز این آرٹسٹ کے طور پر بھی بات کریں گے. تو ابھی سر آپ جو ہے فیصل آباد میں شاعری کے حوالے سے مختلف ادبی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, تو کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کون کون سی ادبی تنظیمیں اس وقت فیصل آباد شہر میں فنکشنڈ ہیں؟ ہاں, بہت ساری ادبی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو کام کر بھی رہی تھیں سٹاپ کر چکی ہیں, مگر ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. 80s کے دور میں جب میں میٹرک کا طالب علم تھا تو حاتم بٹی صاحب کے پاس آئے ہم, نوجوان لکھنے والے. جب کسی نے کوئی تحریر لکھی ہوتی ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہیں نہ کہیں میں بیٹھ کے سناؤں. تو ایک آدھ غزل لکھی تھی تو شہر میں آئے حاتم بٹی صاحب کے ڈیرے پر, بزمیں شناب رنگ تھی ان کی. اب حاتم بٹی صاحب جو ہیں ان کا ہمارا فیملی ٹرم یہ تھا کہ وہ ان کا سٹال تھا نیوز پیپر کا اور رسائل وہ بیچتے تھے, تو ہمارے گھر میں بھی وہ اخباریں دینے آیا کرتے تھے. تو ابو کے بہت دوست تھے, بھائی جان کے بھی دوست تھے, تو میں وہ مشاعرے کرواتے تھے. تو میں ان کے ایک مشاعرے میں گیا تو انہوں نے میرا نام بھی لکھ لیا ایز اے شاعر. یہ 80s کی بات بتا رہا ہوں, 81 82 کی. اوکے. تو مجھے انہوں نے نا کان سے پکڑ کے کہا ایتوں اگے نہیں جانا, کیونکہ میں بچہ تھا. جی بالکل ایسے. تو یعنی کہ اس تنظیم سے آگے نہیں جانا. اب مجھے اس وقت بچہ تھا, نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں. انہوں نے مجھے بزم شناب رنگ کا جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا, اور ہفتہ وار مشاعرے ہوتے تھے. آپ نے جی سی یونیورسٹی کے ساتھ دیکھا ہوگا, میونسپل لائبریری ہے. جی بالکل ہے. وہاں وہ ہفتہ وار مشاعرے ہوتے تھے. وہ میں ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا, تو ارینج کرنا پڑتا تھا, کس کی صدارت ہے, میں نے کارروائی لکھنی ہوتی تھی, وہ اخباروں میں بھیجنی ہوتی تھی. تو بہرحال میری پہلی تنظیم جو ہے, اور میرے پھوپھا جان ڈاکٹر سید احسن زیدی اس تنظیم کے تا حیات سیکرٹری تھے, صدر تھے. اوکے. ڈاکٹر سید احسن زیدی. اب کیا بات چھیڑ دی آپ نے اس تنظیموں کے حوالے سے. تنظیم تو ایک طرف رہ گئی, جو مجھے اپنے چھوٹے ہونے کے ناطے بزرگوں سے رابطہ رہا میرا, میں نے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر احسن زیدی تھے, اقبال شیدا تھے, نادر جاجوی تھے, طالب جالندری تھے, جوہر جلندری تھے, جوہر نظامی تھے. تو یہ وہ بزرگ شخصیات جن کے ہم پاؤں میں بیٹھا کرتے تھے, زمین پہ بیٹھا کرتے تھے, ان کی باتیں سنا کرتے تھے. میں نے باتیں سن کے بہت سیکھا. پھر 80s کے دور میں ماشاء اللہ کا دور تھا, تو ہمارے شہر میں ایک تنظیم بنی صدف کے نام سے. ماسٹر اقبال اختر اس کے کرتا درتا تھے, اور سمیع اللہ عرفی صدف کو چلاتے تھے, اس کے سیکرٹری تھے. اور اس کے زیر اہتمام تنقیدی اجلاس, مشاعرے, کیونکہ گھٹن کا دور تھا. آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ کا دور ہمیشہ سٹریس دور ہوتا ہے. تو اس میں سانس لینے کے لیے ادبی تنظیمیں بہت کام کرتی ہیں. اس میں آدمی اپنے من کی بات کرتا ہے, اپنے دل کی بات کرتا ہے, علامت سے بات کرتا ہے, شاعری میں بات کرتا ہے, نظم پہ بات کرتا ہے, علامتی افسانے جو شاعر ادیب سمجھ سکتے ہیں. تو صدف کے ذریعے جوائنٹ سیکرٹری بھی میں رہا, ممبر بھی رہا صدف تنظیم کا. پھر ایک آل اوور دا ورلڈ ایک تنظیم کام کر رہی ہے شاعروں ادیبوں کی. لائل پور کے اندر اس کی داغ بیل پڑی تھی 12 مئی 1972 میں, حلقہ ارباب ذوق لائل پور. اس کے پہلے سیکرٹری میرے پھوپھا جان تھے ڈاکٹر سید احسن زیدی. پھر انور محمود خالد آئے, افتخار فیصل, زاہد فقری, ظہیر پراچا, اقبال نوید, اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا. کوثر علی آئے,
ڈاکٹر شبیر احمد قادری آئے, حمید شاکر آئے, مقصود وفا آئے, ثناء اللہ ظہیر آئے, شہاد اشرف آئے, ڈاکٹر فرح بخاری آئے. تو یہ ایک لائن لگی ہوئی ہے. میں 3 دفعہ جوائنٹ سیکرٹری رہا اور 2 دفعہ سیکرٹری حلقہ ارباب ذوق لال پور رہا. خوشی کی بات میرے لیے یہ ہے میں دونوں دفعہ سیکرٹری بنا, الیکشن جیت کے آیا. الیکشن میں اور نومینیشن میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ چلو یار اگلے سال کے لیے یہی کام بالکل ایسے ہی ہے. تو میں جیسا کہ تنظیمیں ہوتا ہے آلموسٹ ہوتی ہیں. تو میں 2 دفعہ آیا باقاعدہ جیت کے الیکشن پر. اس اگر آپ کو ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں باقاعدہ الیکشن لگتا تھا. تو 1988 میں حلقہ ارباب ذوق آل اوور دا ورلڈ ایسی تنظیم ہے ادبی جس کا ممبر بننا بڑے بڑے لوگ تمنا کرتے ہیں کہ یار میں اس کا ممبر ہوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 82-83 میں شاعری شروع کی, 88 میں ممبر بنا, اور اس کی ممبرشپ باقاعدہ بورڈ بیٹھتا ہے شاعر و ادیبوں کا, اور وہ کھنگالتا ہے کہ یہ سچا شاعر ہے بھی ہے کہ نہیں. پھر کھنگالنے کے بعد اس کی تخلیقات تنقید کے لیے پیش ہوتی ہیں, پھر وہ کیا کہتے ہیں ممبر بنتا ہے. ممبر ہوگا تو وہ الیکشن کھڑا ہوتا ہے. تو بہرحال جب میں سیکرٹری حلقہ ارباب ذوق ایک 2007 میں بنا تھا, پھر 2016 میں 2007 کا جو سیکرٹری شپ کا دور تھا اس میں ایک سیکھنے کا دور تھا. پہلی دفعہ بنا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے پروگرام کس طرح ترتیب دینا ہے. 2016 میں میں پی ایچ ڈی بھی کر چکا تھا, ایکسپیرینس بھی تھا. پھر مجھے یہ تھا کہ سیکرٹری آل نال ہوتا ہے, اس نے اپنے من پسند پروگرام. پھر میں نے تھیٹر بھی لے کے آیا, میوزک بھی لے کے آیا, ماں بولی کے حوالے سے پروگرام کیے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل شاعری آپ پڑھتے ہیں تو بڑا چراغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دیے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, صوفیزم کے حوالے سے شاعری ہو رہی ہے. بالکل ایسے. تو میں نے وہ جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں جدید پوئٹری میں نے اس کے حوالے سے ایک ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو صدارت دی اور ایک پورا اس کے اوپر پروگرام کر دیا کہ یہ جو آج چراغ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, دیے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, یہ کیوں ایک نوجوان نسل اس طرح کے لفظ استعمال کر رہی ہے. پھر میوزک کے حوالے سے فلم کے اوپر وہ گفتگو ہوئی کہ فلم آرٹ مووی کیا ہے اور ہماری نسل کو کیا دے رہے ہیں فلم انڈسٹری جو ہے. بہرحال میں 2 دفعہ سیکرٹری رہا حلقہ ارباب ذوق کا, اور ابھی بھی تنظیم چل رہی ہے, ہم اس کے ممبر ہیں, اور جو نیا خون ہے اس میں شامل ہے, اپنے پروگرام کر رہا ہے. سر اپنی جو اپنے بکس لکھی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, ان کے بارے میں ہم بتائیے کہ کتنی آپ نے بکس لکھی ہیں اور کتنی اب آنے والی ہیں, ان کے حوالے سے ذرا. میری ابھی ایک ہی کتاب کیا کہتے ہیں شاعری کی منظر عام پہ آئی ہے, آنکھ سے اوجھل دنیا کے نام سے. آنکھ سے اوجھل دنیا. آنکھ سے اوجھل دنیا 2007 میں یہ پبلش ہوئی تھی, اور میری تمنا تھی کہ بڑی بڑی کتابیں ادارہ چھاپتا تو میری بھی وہاں سے کتاب چھپے. آپ نے سنا ہوگا ماورا پبلیکیشن, ماورا پر خالد شریف صاحب نے, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ آپ میری کتاب چھاپ دیں گے, تو کہتے ہیں میں آبزرو کروں گا پہلے, پھر میں نے اپنا کوئی تعارف نہیں بتایا. سال بعد ان کی مجھے کال آئی میں آپ کی کتاب چھاپ رہا ہوں, یعنی کہ اگر 2006 جون میں بھیجی ہے تو 2007 جولائی میں میری کتاب چھپی. تو آنکھ سے اوجھل دنیا میری کیا کہتے ہیں پہلی کتاب تھی. اس میں جب سے میں شاعری کرتا آ رہا تھا, اس سے لے کر کنگال کنگول کے وہ میں نے 2007 تک کی. اس میں نظمیں بھی ہیں, اس میں غزلیں بھی ہیں, اس میں میرا لڑکپن بھی ہے, میری محبت بھی ہے, اس میں تو ٹوٹا ہوا دل بھی ہے اس میں. تو بہرحال یہ 2007 میں میری دوسرا شعری مجموعہ ہجر محفوظ کیا کے نام سے آ رہا ہے, ابھی بالکل ریڈی ہے. ہجر محفوظ کیا, میں تیرے ہجر کو محفوظ کیے جاتا ہوں, حد تو یہ ہے کہ اجازت نہیں مانگی میں نے. کیا بات ہے. تو وہ ہجر میرا ایک دور بیچ میں چلتا رہتا ہے. ہجر کی کئی قسمیں ہیں,
سر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے آپ کی جو شعری مجموعہ ہے جو آپ کی بکس ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ اشعار جو ہیں کچھ جو غزلیں جو ہیں ساتھ ساتھ میں سناتا رہوں گا. میرے ذہن میں اچانک اپنے سننے والوں کے لیے 2 شعر سناؤں گا پہلے. جی جی جی. کہ تجھ کو آنا ہو تو اندازہ لگا لیتا ہوں, تجھ کو آنا ہو تو اندازہ لگا لیتا ہوں, ورنہ چپ چاپ میں دروازہ لگا لیتا ہوں. تجھ کو آنا ہو تو اندازہ لگا لیتا ہوں, ورنہ چپ چاپ میں دروازہ لگا لیتا ہوں. کوہساروں پہ اگر خود سے جدا ہو جاؤں, اپنے ہی نام کا آوازہ لگا لیتا ہوں. ایک غزل کے 2-3 شعر ہیں آپ کی سماعتوں کے سننے والوں کے لیے کہ کیا سناؤں کہ سنانی نہیں آتی مجھ کو, کیا سناؤں کہ سنانی نہیں آتی مجھ کو, یاد اب کوئی کہانی نہیں آتی مجھ کو. کیا سناؤں کہ سنانی نہیں آتی مجھ کو, یاد اب کوئی کہانی نہیں آتی مجھ کو. میں تیرے شہر میں بے ربط ہوا جاتا ہوں, اور ترتیب لگانی نہیں آتی مجھ کو. میں تیرے شہر میں بے ربط ہوا جاتا ہوں, اور ترتیب لگانی نہیں آتی مجھ کو. دشت آباد کروں دھول میں گم ہو جاؤں, دشت آباد کروں دھول میں گم ہو جاؤں, کیا کروں خاک اڑانی نہیں آتی مجھ کو. دشت آباد کروں دھول میں گم ہو جاؤں, کیا کروں خاک اڑانی نہیں آتی مجھ کو. اور کیا سناؤں کہ سنانی نہیں آتی مجھ کو, یاد اب کوئی کہانی نہیں آتی مجھ کو. تو یاد کوئی پرانی نہیں آتی مجھ کو. ہاں تو 1-2 شعر مجھے اور یاد آ گیا کہ یاد کے دیپ جلاتا ہے چلا جاتا ہے, یاد کے دیپ جلاتا ہے چلا جاتا ہے, کون احساس دلاتا ہے چلا جاتا ہے. یاد کے دیپ جلاتا ہے چلا جاتا ہے, کون احساس دلاتا ہے چلا جاتا ہے. اس کی تصویر مکمل نہیں ہونے والی, وہ جو ایک چھب سی دکھاتا ہے چلا جاتا ہے. اس کی تصویر مکمل نہیں ہونے والی, وہ جو ایک چھب سی دکھاتا ہے چلا جاتا ہے. کیوں ملاقات سے ڈرتا ہے زمانہ اتنا, ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے چلا جاتا ہے. کیوں ملاقات سے ڈرتا ہے زمانہ اتنا, ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے چلا جاتا ہے. روز بنیاد اٹھاتا ہوں رضا میں گھر کی, کوئی آتا ہے گراتا ہے چلا جاتا ہے. روز بنیاد اٹھاتا ہوں رضا میں گھر کی, کوئی آتا ہے گراتا ہے چلا جاتا ہے.